بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، FBI کی طرف سے ایک بڑا حکم نامہ جاری ہوا ہے. حکم نامے تو بڑے بڑے جاری ہوتے ہیں، لیکن حکم نامے جو ہیں وہ جلدی دم توڑ جاتے ہیں. لیکن ہمارا تو کام ہے نا آپ کو بتانا کہ FBI نے ایک بڑا حکم نامہ جاری کیا. اب جو FBI کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوا اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو ویئر ہاؤسز ہیں، اسٹیٹ ویئر ہاؤسز جہاں پہ سامان پڑا ہوتا ہے، اسمگلنگ کا پکڑا گیا سامان اور پکڑی گئی گاڑیاں، ان کا فوری طور پہ آڈٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، حکم جاری کر دیا گیا ہے. اور ایک سپریڈنٹ لیول کا آفیسر جو ہے اس کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ 10 دن کے اندر اندر تمام جو اسٹیٹ ویئر ہاؤس ہیں ان کی رپورٹ فائنل کرے گا. یہ راولپنڈی اسلام آباد کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہاں پہ جو اسٹیٹ ویئر ہاؤس ہیں کہ وہاں پہ کیا پڑا ہوا ہے، کتنی مالیت، کیا گاڑیاں کتنی ہیں. ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 1 ماہ پہلے جب FBI کا جو ڈیجیٹل سسٹم ہے اس کے اندر نقب لگائی گئی تھی ٹیمپرڈ گاڑیوں کی رجسٹریشن کی یا نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی رجسٹریشن کی، اس کے بھی اوپر بھی ایک ہائی لیول کمیٹی بنی تھی. پھر وہ کمیٹی بنی، پھر اس کے بعد 1-2 خبریں 2-4 FIRs لاہور سے آئیں کہ وہاں کے ایکسائز کے لوگ پکڑے گئے ہیں. لیکن پھر آگے معاملہ نہیں چلا، پھر معاملہ بالکل ڈھیلا پڑ گیا. وہ کمیٹی کدھر گئی، اس کمیٹی کا کام کدھر گیا. ظاہر ہے ہم تو یاد کروا سکتے ہیں چیئرمین FBR، چونکہ چیئرمین FBR صاحب خود وہ غزلیں لکھ رہے ہیں، آج کل شاعری کر رہے ہیں کہیں اور ان کی جو غزل ہم نے آپ کو پیش کی تھی، تو لہذا وہ پوری توجہ سے کام بھی نہیں کر رہے. لیکن یہ ایک آرڈر آیا، اس پہ میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسعود چودھری صاحب، اس پہ بھی بات کریں گے. پھر اس کے علاوہ ناظرین، FBR کی پالیسی یہ ہے، قانون ہے کہ کوئی بھی سپاہی یا کوئی سپریڈنٹ یا کوئی اور 3 سال تک اپنے عہدے پہ رہ سکتا ہے. لیکن راولپنڈی اسلام آباد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو 7 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں جو نیا آرڈر آیا اس کے اوپر. السلام علیکم مسعود چودھری صاحب. وعلیکم السلام. تو مسعود چودھری صاحب، چیف کلیکٹر کسٹم انفورسمنٹ نے جو حکم جاری کیا ہے کہ جی یہاں پہ اسلام آباد کے حوالے سے ایک سپریڈنٹ جو ہے وہ آڈٹ بھی کرے گا اور اسٹاک بھی کرے گا. جی، اسٹاک سے مراد ہے سارا صاحب روک دے گا. ہاں جی بالکل. کیا کہتے ہیں کہ یہ بیل منڈے چڑھے گی؟ چڑھنی تو چاہیے، اصول تو یہی ہے، بات یہی ہے. بات شروع ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں تو پہنچے گی. آپ کو پتہ ہے کہ بات بغیر وجہ کے شروع بھی نہیں ہوتی. اور جو انفورسمنٹ ہے اس کو بہترین انداز میں ہونا چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ بڑے عرصے سے رہا ہے. اور میں ناظرین کے لیے بتا دوں کہ آپ بڑے عرصے سے گاڑیوں کی اور دیگر معاملات کے اوپر جو بار بار کی سٹوریاں کر رہے ہیں، اس کے اوپر یہ ایک بڑا اہم اقدام ہے جو FBR نے اٹھایا ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آڈٹ کی بات جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اب آڈٹ کا آرڈر ہو گیا ہے. اب آگے ظاہر ہے چور پکڑے جائیں گے، اور جو جس نے چوری کی ہے، دیکھیں کروڑوں نہیں اربوں روپے کا مال ہے، آگے پیچھے ہوا ہے، کہاں سے نکالا ہے. کس نے کہا ہے؟ سچ بتائیں. کیا کہا آپ کو الہام ہوا ہے یا کسی نے بتایا کہ چور پکڑے جائیں گے؟ چور اس وجہ سے پکڑے جائیں گے کہ 2 وجوہات ہیں. میرا یہ ایک گمان ہے، صحافتی تجزیہ کہہ لیں. چور اس وجہ سے پکڑے جائیں گے کہ ایک تو یہ کہ چوروں نے صحیح جگہ کے اوپر پورا حصہ نہیں منجایا، اور چور اس وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے کہ چوروں نے مل کر چوری کی، لیکن ان کے ساتھ مل کر چوری کی جن کے ساتھ جو کہ کل کو گڈ بکس میں نہیں رہیں گے. میرے بھائی، آپ نے منو بھائی کی وہ غزل پڑھی ہے؟ کون سی؟ چوراں کولوں چوراں بارے کی پوچھ دے، ڈاکواں کولوں ڈاکواں بارے کی پوچھ دے. اصل میں FBR میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ 1 ہفتہ یہاں واجد علی صاحب ممبر کسٹم رہے، ان کو کراچی بھیج دیا گیا، وہاں پہ ان کو چیف کلیکٹر کسٹم کراچی لگا دیا گیا. اور یہ اہم ترین عہدہ اب آ گیا سید شکیل شاہ صاحب کے پاس، ممبر کسٹم وہ آ گئے یہاں پہ. اور سید شکیل شاہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے توقیر شاہ صاحب جو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری یا انتہائی قریب ہیں، ان کے کزن ہیں. ٹھیک ہے، شہرت تو ان کی اچھی ہے. اب چونکہ عہدہ ایسا ہے، بعض اوقات بندے کی شہرت اچھی ہوتی ہے لیکن اختیار ایسا آ جاتا ہے کہ بندہ اس حوالے سے پھر کہیں نہ کہیں ادھر ادھر کوئی ڈنڈی مار جاتا ہے. اب شکیل شاہ صاحب کا بھی بڑا امتحان ہے. سید ہیں تو ممبر کسٹم ہے، اور پیچھے ان کے نیچے جو ہے وہ مار دھاڑ ہے. اب انہوں نے ہمیں یہ تو
خوش فہمی رکھنی چاہیے, خوش گمانی رکھنی چاہیے کہ جنہوں نے نیک نیتی سے یہ کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جی آڈٹ تو کروایا جائے نا. چونکہ میری اطلاع کے مطابق جو کسٹمز انٹیلیجنس کے جو اسٹیٹ ویئر ہاؤس تھے نا, جو کہ کلیکٹریٹ آف انفورسمنٹ چونکہ اب ختم ہو چکا ہے, تو لہٰذا وہ جو اسٹیٹ ویئر ہاؤس تھے وہاں پہ جو کچھ پڑا ہے ان کا حساب کتاب لگایا جائے. لیکن میں جناب سید شکیل شاہ صاحب, پھر جناب عزت مآب چیئرمین صاحب وہ گھر بیٹھے ہیں یا دفتر آ رہے ہیں, ان کو یہ یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ اسی FBR نے ایک آرڈر دیا تھا کہ تمام لگژری گاڑیاں جو ہیں تمام بااثر لوگ واپس کر دیں. ہاں جی, وہ کتنی گاڑیاں واپس ہیں؟ نہیں آئیں واپس. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2011 افتخار چودھری صاحب نے آرڈر کیا تھا کہ یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ ہمارے بیوروکریٹ جو ہیں وہ صرف ٹوکن منی کے اوپر لگژری گاڑیاں استعمال کریں. میں نے لیٹر لکھا, نہیں جواب دیا. فرینڈز آف پاکستان ایک تنظیم ہے, انہوں نے لیٹر لکھا تو انہوں نے نئی ڈیٹیل دی کہ کتنے کلگی والے افسران جو ہیں انہوں نے گاڑیاں واپس کی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ گاڑیاں جو پکڑی جاتی ہیں یہ گفٹ کی جاتی ہیں. اور مجھے ایک کسٹم کے بڑے سینئر افسر نے بتایا کہ جب کوئی یہ گاڑیاں پکڑی جاتی ہیں یا کوئی بڑا اہم عہدہ ان کے پاس آتا ہے, ان کو دیکھیں نا پٹرول بھی ملتا ہے, گاڑی بھی ملتی ہے سرکار کی طرف سے, لیکن یہ گاڑیاں تو ان کے لیے حلوہ ہوتا ہے, ملائی ہوتی ہے. پھر ان گاڑیوں میں سے یہ اپنے ماتحت کو کہتے ہیں کہ ایک گاڑی میرے سالے کی, ایک گاڑی میری سالی کی, ایک میری فرینڈ کی, اور ایک میرے جناب کلاس فیلو کی, اور پھر دس اینڈ دیٹ پھر میرے بیٹے کی, اور پتہ نہیں کس کس کی. لہٰذا ایک افسر کے انڈر بے شمار گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. ایک افسر ہیں وہ یہاں پہ آئے کسٹم انٹیلیجنس میں, تو ڈیپوٹیشن پہ جاتے ہوئے 2 گاڑیاں ساتھ لے گئے. آج کل وزارت تجارت میں, کامرس منسٹری میں, میں نے ان کو سوال نامہ بنا کے بھیجا کہ جی آپ تو کہتے ہیں آپ بڑے ایماندار ہیں, آپ نے یہ 2 گاڑیاں واپس کیوں نہیں کی؟ انہوں نے آج تک مجھے اس کا جواب نہیں دیا. اب یہ جو آرڈر آیا ہے کہ جناب آپ 10 دن کے اندر رپورٹ دیں, 10 دن کے اندر آڈٹ کر کے رپورٹ دیں. آپ کو پتہ ہے کہ آڈٹ یہ وہ والا آڈٹ نہیں ہے جو آڈیٹر جنرل والا آڈٹ ہم سنا رہے ہیں, اتنے کی کرپشن ہو گئی, اتنے کی اناملی ہو گئی, اتنے کا کچھ ہو گیا. اللہ کرے کہ یہ وہ والا آڈٹ ہو. یہ انٹرنل آڈٹ ہے بیسیکلی. اس میں صرف وہ یہ بتائیں گے کہ اچھا ہمارے پاس یہ موجود ہے, ہمارے پاس یہ موجود ہے, ہمارے پاس یہ موجود ہے. یہ جس طرح ہم خوش گمان لوگ ہیں, میں کچھ نہیں کہتا, میں بہت کچھ کہتا ہوں اس لیے کہ میں اس پہ کام کرتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو رپورٹ دیں گے نا کہ سر وہ فلانا افسر جہاں سی کوئٹے نہیں سی ٹرانسفر کیتا, وہ جاندیاں 2 گاڑیاں لے گئے سی. سر جی وہ فلان جہاں افسر سی وہ جڑا NHA تو آیا سی, وہ جاندے 5 گاڑیاں لے گئے سی. اچھا وہ رپورٹ جب صاحب کے سامنے آئے گی نا, صاحب کہیں گے, پھر صاحب ان سے پوچھیں گے, پھر وہ ان کے ظاہر ہے کہ وہ کون سا لاوارث ہے. ٹھیک ہے, وارثان تو سب کے ہیں. کیا حکم ہے میرے آقا. ٹھیک ہے, ویسے وہ پوچھتے اتنے ہی پیار سے ہیں, کیا حکم ہے. اب دیکھیں کیا حکم ہے میرے آقا. قائمہ کمیٹی اس میں جو ہماری یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس میں آیا جو ممبر ہیں اس کے جو ممبر فنانس ہیں NHA کے, وہ FBR سے گئے ہوئے ہیں نا. 13 سال ہو گئے وہ ڈیپوٹیشن پہ گئے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے جو اور اہم لوگوں پہ بیٹھے ہوں گے, صاحب ان سے پوچھیں گے کہ بھائی جان یہ گاڑیاں آپ لے گئے ہیں, ان کے پاس ایک رپورٹ جائے گی, فلاں IG کے پاس ہماری اتنی گاڑیاں ہیں, تو IG کو صاحب IG کے ساتھ صاحب کو بھی تو کام پڑ سکتا ہے نا. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وزارت تجارت میں جو صاحب گئے 2 گاڑیاں لے گئے, تو صاحب ان کو پوچھیں گے کہ گاڑیاں تو چلیں آپ استعمال کر رہے ہیں, ساڈے کام کدوں آنا جی. ہاں جی ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ یہ جو اب یہ ایک لاک لگائیں گے کہ جی اسٹاک میں کتنا مال پڑا ہوا ہے, پھر ان کو یہ بھی بتائیں گے مخبر کہ جناب یہاں سے فلاں فلاں سپریڈنٹ نے واردات کی, یہاں پہ فلاں فلاں کا جو انسپیکٹر تھا اس نے واردات کی. آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں کچھ بھی نہیں. جو میں نے آپ کو بتایا, میرا گمان آج بھی یہی ہے کہ کچھ ہوگا. آپ وہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں کیا ہم عوام کے سامنے بیٹھے ہیں, میرا گمان ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ چیئرمین FBR صاحب, دیگر طاقتور افراد مجھے درست ثابت کریں. اور آپ کا گمان وہی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, آخر میں کچھ نہیں ہوگا. یار عید الفطر پہ جو یہاں پہ ویئر ہاؤس میں آگ لگی تھی جہاں گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی, سمجھدار اس کی رپورٹ بتائیں. سمجھدار آگ
سمجھدار آگ جو ایک خاص جگہ پہ مخصوص جگہ پہنچ گئی. پھر جو انکم ٹیکس آفس میں یہاں پہ آگ لگی تھی, جی ہاں, اس کو کیا کہتے ہیں, کون سا آفس تھا, RTO آفس, جی ہاں, وہاں پہ جو آگ لگی تھی اس کا نہیں انہوں نے بتایا کہ کتنے کس کس کا ریکارڈ جلا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بے شمار وارداتیں ہوتی ہیں, اور یہ بتانے کے لیے نہیں ہوتی, یہ پوچھنے کے لیے ہوتی ہیں کہ بھائی صاحب تسی کی کر رہے ہو. ہاں, دیکھیں ایک اخبار کا ایڈیٹر آتا ہے نا, تو وہ سارے رپورٹروں کی کارکردگی رپورٹ منگوا لیتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ہاں جی آپ اپنی بیٹ میں کیا کر رہے ہیں, ساتھ ہی وہ پوچھ لیتا ہے تیری بیٹ میں IG کے ساتھ تیرا کیسا تعلق ہے. بالکل ایسے ساتھ ہی وہ یہ بھی پوچھے وزیر داخلہ سے سلام دعا ہے یا نہیں. پھر وہ ذہن بنا لیتا ہے کہ اچھا یہ وہاں تک کہاں تک اس کی اپروچ ہے. تو یہ جو صاحب اب جی یہ جو آڈٹ ہے نا, جو ایک 10 دن کے اندر جو آڈٹ مکمل کرنا ہے, یہ دراصل ایک رپورٹ مرتب ہوگی. ان کو بتایا جائے گا کہ فلاں فلاں بااثر آدمی کے پاس ہماری گاڑی ہے. اچھا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ پوچھ نہیں سکتے. مثلا کسی اگر بہت طاقتور بندے کے پاس 2-3 گاڑیاں چل رہی ہوں گی تو اس کو صاحب کیا کہیں گے, پتہ کیا کہیں گے, سر آپ کے پاس 3 گاڑیاں چل رہی ہیں تو اگر حکم کریں تو 2 اور بھجوا دوں. ٹھیک ہے, تو ان کا اگر موڈ ہوا تو مزاج ہوا تو وہ کہہ دیں گے کہ یار 2 اور بھجوا دو یار, کوئی رشتے دار مانگ رہے تھے, چلو ان کو بھی اکاموڈیٹ کر دیں. یہاں تو یار وزیر اعظم کا جو پروٹوکول ہے اس کی 2 گاڑیاں لاپتہ ہو گئی اور ہم وہ ریکور نہیں کر سکے, تو ادھر یہ آرڈر کرنے چلے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آرڈر بھاری ہے, یہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھاری ہے جس نے کہا تھا کہ ساری گاڑیاں واپس لیں, وہ رپورٹ دے دیں چیئرمین صاحب ہمیں, ہم یہاں اگر وہ چاہیں, جو طاقتور ہیں جو موجود ہیں, یہی جن کی بات کر رہے ہیں آڈٹ کا آرڈر دینے والے, وہ چاہیں تو وزیر اعظم صاحب بھی 2-4 گھنٹے کے لیے غائب رہ سکتے ہیں. اور نہیں سر جی, گاڑی کی کیا بات, نہیں سر ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہاں یہ اچھا آرڈر ہے. ناظرین محترم بہت اچھا آرڈر ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ اچھی کاروائی ہونی چاہیے. یہ آرڈر ہے 3 سال کی سے جو اوپر لوگ اپوائنٹڈ ہیں ان کو ٹرانسفر کریں. وہ 20 سال سے لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یار کر دو یار, بھیج دو یار, شکلیں دیکھ دیکھ کے دکھ گئے ہیں, لوگ تھک گئے ہیں, اس نظام کے اندر وہ مافیا بن گئے ہیں. بس کر دو یار, ان کو تبدیل کر دو, کسی اور جگہ بھیج دو, ان کا ایک نظام سیٹ ہے, ان کو چینج کر دو. لیکن ہوگا کیا, وہی نہیں. چلے نیا بندہ آئے گا, اس کو سیٹ ہوتے تو کچھ ٹائم لگے گا نا. ہاں 6 مہینے کی معافی مل جائے گی, لیکن وہ 6 مہینے کی وہاں پہ جا کے جب آپ کا قانون ہے کہ 3 سال سے زیادہ کوئی نہیں رہے گا, کوئی سپاہی, کوئی کلرک, یا آپ کے باقی گریڈ 17-21 تک کے جو لوگ ہیں وہ نہیں رہیں گے 3 سال سے زیادہ, تو پھر یہ ماسی ویڑا کیوں بنایا آپ نے؟ ضرورت ہوگی نا, ان کو ضرورت ہوگی, وہ خاص آدمی ہوگا, وہ گھر پہ صحیح چیزیں پہنچاتا ہوگا, وہ بھابھی بچوں کو لے کے جاتا ہوگا, سیر کرواتا ہوگا, سب کچھ کراتا ہوگا. آپ ان کے خلاف ہیں, آپ ان کے پیچھے ہو گئے ہیں کہ اور نہیں. میں تو قانون کی عملداری کی بات کر رہا ہوں. قانون کی عملداری بھائی جان یہاں کہاں ہونی ہے؟ میں تو پازیٹیو ہوں. پھر بھی آپ کے باسم مسعود عباسی صاحب کو میں نے فون کیا جی, میں نے کہا کہ سر یہ آہد دورانی جو ہے ایک انسپیکٹر ہے, وہ UDC بھرتی ہوا تھا وہاں پہ, جی ہاں, کوئٹہ میں, تو وہ 20 سال سے وہاں بیٹھا ہوا ہے انسپیکٹر ہے, 496 نمبر میں CRT کے لحاظ سے, اور سپریڈینٹ کا اختیار اس نے لیا ہوا ہے, وردی وہ سپریڈینٹ کی پہنتا ہے. تو آپ اس کو کیوں نہیں ٹرانسفر کرتے؟ وہ مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں میڈیا رپورٹ پہ تو نہیں نا ہم ٹرانسفر کرتے. میں کہا سر اگر پنجاب کے لوگ بلوچستان میں جا کے ڈیوٹی کر سکتے ہیں تو آہد دورانی لاہور یا پشاور کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ ہے یا نہیں سوال؟ بالکل صحیح سوال. لیکن انہوں نے کہا کہ جی نہیں, وہ بس چونکہ بلوچستان کا ہے تو وہاں وہ ایزی ہے. ایزی جو ہے اس نے بہت کچھ کو ایزی کیا ہوا ہے. یس, یہاں پہ میں نے FIA میں درخواست دی ہے, اب ایک ریٹ فائل کر رہا ہوں کہ جناب یہ قانون کی عملداری عام آدمی کے لیے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے, کٹہرے میں کیوں نہیں لاتے, ان کے اثاثے کیوں نہیں چیک کرتے؟ اب قانون بنا یا نہیں کہ جی گریڈ 17 تک کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اثاثے شو کریں گے, بتائیں کتنے نے شو کیے؟ کسی نے نہیں شو کیے. اس کی وجہ کوئی پوچھتے ہی نہیں, فالو اپ نہیں کرتے. انہوں نے ایک مرتبہ ایک بنانے کی کوشش کی تھی, ایک مرتبہ کے فالو اپ کے لیے کوئی ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں جو فالو اپ لیتی رہے گی آرڈرز کے اوپر. وہ آرڈر بھی وہ فالو اپ کے لیے کتنے ایماندار ہو نا, کوئی اپ رائٹ ہو. میں کہتا ہوں بے ایمان کو سپورٹ کرنے والا بھی پھر بے ایمان ہے. صحیح بات ہے. بالکل, ہاں وہ 1 روپیہ رشوت نہیں لیتا, لیکن وہ جب سرپرستی کرتا ہے کسی بے ایمان کی تو وہ اس کا حصہ دار ہے, کیونکہ اس کے جو جرم کر رہا ہے, جو ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو پھر وہ اس کا حصے دار ہے.
صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بہت شکریہ جناب مسعود چودھری صاحب. لیکن یہ بہتر عمل ہے, ایک اچھا عمل ہے, کوشش کر لینے دیں. نہیں آپ نے اور میں نے کوئی اسٹے آرڈر دیا نہیں, کوشش کر لینے دیں, ہمیں گمان اچھا رکھنا چاہیے. تو میں پر امید ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن ہوگا, میں تو یہ بھی صفائی ہوگی, بالکل صفائی ہوگی. چلیں اللہ کرے, میں امید رکھتا ہوں. آپ امید سے ہیں نا, تو ٹھیک ہے آپ امید سے رہیں. لیکن میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو سپرنٹینڈنٹ صاحب جو رپورٹ تیار کریں گے تو بھائی جان ہمیں بھیج دینا, ہم آپ کی تعریفوں کے پل باندھ دیں گے. آپ جناب کمال کر دیا, 10 دن کے اندر فلاں سپرنٹینڈنٹ نے, یہ اس کی ٹیم تھی اور اس نے یہ کمال کیا ہے. سپرنٹینڈنٹ صاحب کہیں گے کہ جناب میں اپنے افسران سے پوچھ کے بھیجوں گا. میں افسران سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ رپورٹ ہمیں ضرور بھیجیے گا کہ جناب آپ نے کیا کمال کیا. شمشاد مانگٹ اور مسعود چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.